بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنگچی رکشہ پر پابندی۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے چنگچی رکشوں پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے اور پہلے مرحلے میں لاہور میں چنگچی رکشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ رکشہ مالکان کو پورے 30 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ جناب آپ ان 30 ڈیز میں، مطلب کہ جو کہ ایک مہینہ بنتا ہے، اس میں آپ اپنا کوئی نیا اپنے روزگار کا انتظام کر لیں۔ اس وقت لاہور میں اگر مجموعی طور پہ بات کی جائے تو تقریباً 80,000 سے زیادہ، یہ فگر آپ لوگ ذرا اس کو نوٹ کر لیں کہ اس وقت صرف لاہور میں 80,000 مطلب 80,000 سے زائد اس وقت چنگچی رکشہ، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں موٹر سائیکل رکشہ، وہ اس وقت موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو فیملیز ہیں وہ 80 کے ساتھ ذرا آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، 5 کے ساتھ اس کو ضرب دے لیں یا 6 کے ساتھ ضرب دے لیں، یعنی کہ 5-6 لوگوں کی تو ایک فیملی ہوتی ہے جو کہ ایک چنگچی کے اوپر وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے۔ تو صرف 80,000 چنگچی رکشہ ہیں اس وقت صرف لاہور میں۔ ادھر آ جائیں ذرا، میں تھوڑی سی ہسٹری، رکشوں کی ہسٹری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ بڑی تھوڑی سی انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ 1869 میں 1869 میں پہلی دفعہ یہ بات ہے جی جاپان کے شہر یوکوہاما کی، کہ وہاں پر ایک شخص، اس کا نام تھا جون تھن۔ 1869 میں یوکوہاما میں ایک شخص جس کا نام تھا جون تھن، اس کی اصل میں جو بیگم تھی، اس کی بیوی معذور تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، تو اس نے پہلی دفعہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس نے 3 پہیوں والی ایک سواری ایجاد کی اپنی اس معذور بیگم کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، جو بعد میں رکشہ کہلائی۔ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا شاید، آپ یا ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ تانگا گھوڑا کے اوپر لوگ سواری کیا کرتے، لاہور میں بھی تانگے اور گھوڑے چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سائیکل والے رکشے آئے، اس کے بعد تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلے کہ موٹر سائیکل رکشہ، اور یہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب جب گورنمنٹ میں آئے، غالباً یہ 1997 یا 8 کی بات ہے، تو انہوں نے موٹر رکشہ جو تھے وہ تقسیم کیے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ چائنا کی ایک کمپنی ہے چنگچی، وہ موٹر سائیکل بناتی ہے اور وہ رکشے بناتی ہے، اس سے یہ نام مستعار لیا گیا۔ پاکستان میں اس نام سے پہلی دفعہ ایک نیا کمبینیشن رکشے کا اور موٹر سائیکل کا، یعنی کہ رکشے کے آگے موٹر سائیکل لگا دی گئی، آٹو کی جگہ پہ، انجن کی جگہ پہ موٹر سائیکل کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ وہ ٹرینڈ پھر اتنا مطلب یہ ہے کہ کامن ہوا، اتنا اس کو پذیرائی ملی کہ وہ عوامی ٹرینڈ بن گیا۔ اب وہ اس کو چاند گاڑی بھی کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، یا اس کو چنگچی رکشہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ 2001 میں اس وقت یہ پیک پہ کام پہنچا کہ جب یہ پریزیڈنٹ روزگار اسکیم کے تحت جو تھے رکشے باقاعدہ طور پہ ان کو تقسیم بھی کیا گیا۔ تو بہرحال چنگچی رکشہ اس وقت جو ہے وہ عوامی سواری بن چکی ہے، اس کو خوب پذیرائی مطلب کہ حاصل ہوئی، اور لوگوں کے لیے ایک سواری کا بھی ذریعہ ہے اور روزگار کا بھی ذریعہ ہے۔ اب ذرا مین پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ایک ہے روزگار اور دوسری ہے سستی سواری۔ 2 بڑے اس کے نقصانات ہیں، ان کو بھی ہم اپنے اگر مائنڈ میں رکھ لیں۔ ایک تو ہے جی انوائرمنٹل پولیوشن، یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی، جس کی بڑی وجہ یہ چنگچی رکشے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چنگچی رکشے ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ لاہور میں، اور نہ صرف لاہور میں بلکہ اوورآل اگر ہم اس کی بات کریں۔ دوسری اس کا جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ آئے روز کوئی نہ کوئی آپ کو حادثہ ملے گا، کیونکہ ان کے ڈرائیور ان کو ڈرائیو موٹر سائیکل کی طرح کرتے ہیں، وہ موڑ کاٹتے ہیں موٹر سائیکل سمجھ کے، اور پیچھے 6-7 لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 اس کے میجر، ایک پولیوشن اور دوسرا حادثات، ٹریفک حادثات، یعنی کہ یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے پاکستان میں، لاہور میں خاص طور پہ ٹریفک حادثات کی۔ ان 2 ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود بھی
یہ ایک تو کئی لاکھ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے اس وقت. یہ میں نے جس طرح لاہور میں فگر دیا کہ 80,000 لوگ نہیں، 80,000 چنگچی رکشے موجود ہیں صرف لاہور میں، اور ان کے ساتھ کتنی فیملیز جوائنٹ ہیں وہ آپ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اور دوسری یہ عوامی اس لیے کہ یہ سستی ترین سواری ہے. آپ 500-600 روپے میں ایک رکشہ بک کروا سکتے ہیں اور پوری فیملی اس کے اوپر جو ہے نا وہ جا سکتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ اسکول اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں نے یہ چنگچی رکشے لگوائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بیٹھ کے صبح صبح روڈز کے اوپر اسٹوڈنٹ سے بھرے بیگ ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں اور جناب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عوامی سواری ہے، یہ سستی سواری ہے، اور یہ لوگ اس کے ساتھ یوزڈ ہو چکے ہیں. اب چونکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس کے اوپر بیس کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس کو یکدم اس طرح سے اس کے اوپر بین کر دینا 30 دنوں میں یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. یہ یکدم وہ لوگ کیا کریں گے ایک مہینے میں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ہماری پاپولیشن جن کے پاس، چونکہ ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی بہتر انتظام نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ بہت سستی سواری ہے، وہ ایزی ان کی ایکسیس ہے. لوگ اس کو شادیوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی خوشی غمی میں اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسکول کے بچے اس کے اوپر جاتے ہیں. یہ ساری ریزنز، یہ ساری وہ سہولیات ہیں جو ہمیں چنگچی رکشے کی بدولت جس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو آخر میں ہمیں ان لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت چنگچی رکشوں کے اوپر، وہ پوری کی پوری فیملیز، ان کو یکدم بے روزگار کرنا. اور بہت ساری ہماری پاپولیشن، ہماری عوام کا حصہ، ہماری بہت بڑی آبادی جو کہ سواری کے لیے، اس لیے اس کو عوامی سواری ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ، اس کو یوز کر رہی ہے ڈیلی بیس پہ، اس کے وہ یوزر ہیں. تو ان بینیفٹس کو مد نظر رکھ کے فیوچر میں ہمیں کوئی بھی سٹیپ گورنمنٹ کو لینا چاہیے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس میں ضرور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. بہت شکریہ.